اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی الابہی التہامی سید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الالہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. عزاداران امام مظلوم عزاخانہ مدینۃ العلم میں آج آپ عشرہ ماہ محرم کی دوسری مجلس میں تشریف فرما ہیں اور ہماری گفتگو جس کا کل ہوا تھا عنوان آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو کل جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے یا یہ سمجھیں کہ ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں 2-3 جملوں میں تاکہ پھر آپ کے اذہان جو ہیں وہ متوجہ رہیں اور ہمارا تسلسل باقی. تو کل ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ سورہ مبارک جمعہ کی جو ہم نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عادت حاصل کی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم ابتدا کر رہا ہے اپنی صفات سے اور 5 صفات مسلسل بیان کر رہا ہے. پہلا سبوح ہونا، پھر ملک ہونا، پھر قدوس ہونا، پھر عزیز ہونا، پھر حکیم ہونا. اپنی صفات کا 5 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ایک عمل کا تذکرہ کیا. 5 صفات بیان کی اور پھر ایک عمل بیان کیا اور وہ عمل کیا تھا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. وہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. اور کل ہم نے دوسری توجہ آپ کی بات کی طرف دلائی تھی کہ پروردگار عالم نے ان صفات کے بیان کرنے کے بعد جب اپنا عمل بیان کیا کہ کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا، تو توجہ آپ کی اس نقطے پر دلائی تھی کہ کسی عمل کو بیان کرنے سے پہلے اگر صفات کا تذکرہ ہو تو صفات میں اور عمل میں ایک ربط ہوتا ہے. اور اسی اعتبار سے ہم نے یہ بات تفصیل سے بیان کر دی تھی کہ یہ تمام صفات جو ہیں یہ اس لیے سامنے رکھی گئی ہیں کہ ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے. اس کے بعد جو دوسرا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے ایک خاص اہتمام یہ کیا کہ بجائے یہ کہنے کے کہ یہ نبی وہ ہے جسے اس اللہ نے مبعوث کیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اس نبی کو مبعوث کیا. یہ دوسرا نقطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اور اس کے بعد ہماری گفتگو جو تھی وہ اس مقام تک پہنچی تھی کہ ان آیات میں پروردگار عالم نے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
کی تمام صفات کو اپنی صفات سے متصل کر کے بیان کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو کل پہنچ گئی تھی۔ اب ہم اس سے ایک منزل آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ حضرات کی توجہات کے طالب ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ کل ہم نے اجمالاً ایک بات کہی تھی کہ اس آیت میں اور اس کے علاوہ 3 مقامات قرآن میں اور ہیں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی جب صفات سے پروردگار عالم نے مربوط کیا اپنی پیغمبر اسلام تو آخری صفت جو اپنی بیان کی تھی، کل ہم نے سبوح کے اوپر بات کر لی تھی، قدوس کے اوپر بات کر لی تھی، عزیز و حکیم پر بات کر لی تھی، ملک پر بات کر لی تھی، حکیم پر رہ لی تھی، تو 2-3 جملوں میں حکیم سے بھی مناسبت آپ سن لیں، اس کے بعد معلوم ہوتے۔ اس کے بعد اللہ نے جو آخری صفت بیان کی اپنے وہ بیان کی کہ حکیم ہے۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم وہ ہوتا ہے، حکمت یہ ہے کہ عمل میں کسی قسم کا نہ تو نقص ہو اور نہ ہی اس عمل کو لغو یا بیکار قرار دیا جا سکے۔ ذات حکیم وہ ہوتی ہے جو اس عمل کو انجام دیتی ہے جو بہترین ہوتا ہے، وقت موقع کے مطابق ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اور مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں تو یہ ایک حکمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اس کی ذات حکیم ہے اور اس حکیم نے اس نبی کو مبعوث کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم ہستی کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ایک ایسا نبی مبعوث کیا جائے۔ تو جب ایسا نبی مبعوث کیا تو اس بعثت کا مقصد اس کی حکمت کے شایان شان ہونا چاہیے۔ جیسا وہ حکیم ہے ویسا مقصد بعثت ہونا چاہیے۔ لہذا اب حکیم کی صفت بیان کرنے کے بعد اس کی صفات بیان کی اور اس کی ذمہ داریاں بیان کی، اور وہ ذمہ داریاں کہاں سے شروع ہوئیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفوس کو پاک کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ آیات کی تلاوت کرنا ظاہری اور لغوی معنی کیا ہے؟ جو آیت نازل ہو وہ پڑھ کے سنا دی جائے۔ لیکن مفسرین نے یہاں پر یتلو علیہم آیاتہ کا جو لفظ ہے اس کی مزید تشریح اور مزید گہرائی کی بات کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ میں خالی آیتیں پڑھ کے سنانا نہیں ہے، اپنے وجود کو ان آیات کے مطابق ڈھال کے دکھانا ہے۔ یعنی جو احکامات شریعہ نازل ہوں رسول پہلے سے اپنے آپ کو ویسا بنا کے دکھا دے۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ بعثت سے 40 سال تک، بعثت سے پہلے 40 سال تک آپ نے بعثت کا اعلان نہیں کیا، لیکن سیرت و کردار کا نمونہ پیش کیا۔ دشمنوں سے جو بعد میں دشمن ہو گئے، اپنے آپ کو صادق کہلوایا، امین کہلوایا، اپنے اخلاق کا لوہا منوایا، اپنے کردار کا لوہا منوایا، تو جب بعثت ہو گئی تو پھر تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اسوہ رسول جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اسوہ رسول نمونہ اسی لیے ہوا کہ پیغمبر اسلام کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکامات الہیہ کو عملاً پیش کر کے دکھائیں، اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری کی جب بات ہوئی تو کہا یزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہمارے گفتگو کے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی نفوس کو
پاک کرتا ہے. تزکیہ یزکیہم، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے. دیکھیے عربی کا مادہ ہے جس سے بنا زکوٰۃ. زکوٰۃ کا لفظ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جب ایک عمل ایسا انجام دیا جائے کہ جس سے مال پاک ہو جائے. ایک ایسا عمل انجام دیا جائے کہ مال پاک ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. اور ایسا زندگی کا آئین بنایا جائے کہ نفوس پاک ہو جائیں، وہ ہے تزکیہ. تو یہ ہے تزکیہ. تزکیہ کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی. تو اب ہم ایک توجہ آپ کی دلا دیں کہ یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہم نے پڑھی. سب سے پہلے یہی ذمہ داریاں پیغمبر اسلام کی بیان کی ہیں سورہ بقرہ میں. اب کیونکہ ہمیں بہت دور تک جانا تھا اور وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے ہم اپنی گفتگو کی رفتار ذرا تیز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے کم وقت میں زیادہ معلومات آپ تک پہنچ جائیں. تو سورہ بقرہ کی وہ آیت جہاں پر تذکرہ ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا، 129ویں آیت ہے. وہاں پر جب ذکر ہو رہا ہے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہمارے اس عمل کو ہم سے قبول فرما، تو بے شک سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. اور اس کے بعد ہم اب آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ کے جلدی سے آگے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کو، یعنی ہم دونوں کو، جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے. اب یہ ایک اہم گفتگو ہے لیکن ہمارا موضوع نہیں، اس لیے ہم اس کو بات نہیں کر رہے ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں مسلم قرار دے. ہم کو اپنا مسلم قرار دے اور ہماری ذریت میں ایک ملت مسلمہ قرار دے. ہماری ذریت میں ایک ملت مسلمہ قرار دے. اور اس کے بعد دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار اسی ملت میں سے مبعوث کر ایک رسول کو، اسی ملت میں ایک رسول کو مبعوث کر. اور وہاں پر یہی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو ان کے نفوس کا، ان کی آیات کی تلاوت کر کے کرے، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے. یہ موقع ہے پہلا جہاں پر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی دعا میں یہ جملے استعمال کیے ہیں. اس کے بعد دوسرا موقع ہے یہی سورہ بقرہ میں جہاں آیت 151 ہے کہ جہاں پر تبدیلی قبلہ کا ذکر ہے. قبلے کی تبدیلی، بیت المقدس سے کعبہ کا قبلہ ہو گیا. وہاں پر پھر یہی گفتگو ہوئی اور وہاں پر جب یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آیا ہے تو وہاں پر ایک جملہ اور بڑھا دیا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ہر اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب یہ ایک عجیب جملہ ہے. دیکھیے جاننا جو ہے نا ہمیشہ محدود ہوتا ہے. ہم کچھ جانتے ہیں اگر تو وہ محدود ہے اور جو ہم نہیں جانتے وہ لامحدود ہے. جو شخص کوئی بھی عالم جو جانتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہ لامحدود ہے. تو اب کہا گیا کہ اس رسول کا کام یہ ہے کہ تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دے جو تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ کہ رسول کے علم کو لامحدود قرار دیا گیا. ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے اس کی تعلیم تم کو دے. یہ سورہ بقرہ میں 151ویں آیت میں آ گیا. اب اس کے بعد تیسرا موقع جو ہے وہ سورہ آل عمران کا ہے. سورہ آل عمران کی 164ویں آیت میں، جس کا ہم نے تھوڑا سا اشارہ کل کی مجلس میں کیا تھا، وہاں پروردگار عالم نے پہلی دفعہ دیکھیے جناب ابراہیم کی دعا، دوسری دفعہ تبدیلی قبلہ اور تیسری مرتبہ اللہ کا مومنوں پر احسان. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اللہ کا مومنوں پر احسان ہے.
اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، اور کیا احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ تو بعثت سرکار رسالت کیا ہوا؟ مومنوں کے اوپر اللہ کا احسان، اور اس کے بعد یہی 4 ذمہ داریاں بیان ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ ہم ابھی آگے چل کے آپ کی توجہ دلائیں گے، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ 4 ذمہ داریاں پیغمبر اسلام کی یہاں بھی بیان کی، اور چاروں ذمہ داریاں آپ کے سامنے آ گئی۔ آیات کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، یہ ہے کام رسول کا۔ اس مقصد سے رسول کو مبعوث کیا گیا، اس مقصد سے رسول کو مبعوث کیا گیا ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کریں، نفوس کا تزکیہ کریں، کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اس مقصد سے اللہ حکیم نے رسول کو مبعوث کر دیا، اس مقصد کے تحت مبعوث کر دیا۔ اب اگر ہم کسی بھی شخص، کسی بھی فرد جس کی کوئی ذمہ داری ہو، اپنی زندگی میں وہ ذمہ داری کو پورا کر رہا ہو، اور اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ کسی کو اس کا نائب بنا کے اس کی جگہ بٹھا دیں۔ فرض کریں کہ ایک طبیب ہے اور وہ طبیب کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، یہی اس کا مقصد ہے، تو جب وہ نہ رہے تو اس کی جگہ کس کو بٹھائیں گے؟ جو وہ کام کر سکے جو وہ کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا وکیل تھا، ایک شہر میں بیٹھتا تھا، اپنا کام کرتا تھا۔ اب جب وہ نہ رہے اور چاہے کہ میری جگہ کوئی اور اس کام کو جاری رکھے تو کس کو بٹھائے گا؟ اسی کو بٹھائے گا نا، اس ذمہ داری کو پورا کرتا رہے۔ تو اس اعتبار سے صرف اور صرف یہ آپ کا درجۂ امتیاز ہے کہ آپ کے پاس تصور نیابت پیغمبر اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول کا نائب ہے جو آیات کی تلاوت بھی کرے، یہ تزکیہ نفس بھی کرے، تعلیم و حکمت بھی دے۔ تو دیکھیے یہ 4 مقامات جہاں پر اس طریقے سے تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مقام سورہ طلاق کا بھی ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، مگر اس کو ہم فی الحال زیر بحث نہیں لا رہے ہیں، وہاں رسول کو ذکر کہا گیا ہے۔ اچھا اب یہ باتیں سب ہو گئیں، اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک خاص نقطے کی طرف ہمیں آپ کی توجہ دلانا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا موقع جس کی طرف ہم نے آپ کا ذہن مقبول کرایا، آپ کو توجہ دلائی، سورہ بقرہ کی، جہاں جناب ابراہیم کی دعا کی بات ہے۔ وہاں پر صورت یہ ہے کہ ترتیب میں چاروں چیزیں وہی ہیں، لیکن ترتیب میں تعلیم کتاب و حکمت پہلے ہے، تزکیہ بعد ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت پہلے ہے، تزکیہ بعد ہے۔ اور باقی جو 3 جگہیں ہم نے بتائیں ان سب میں یہ ہے کہ یزکیہم پہلے ہے اور یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد ہے، کیونکہ 3 مقامات مسلسل ایسے آ رہے ہیں کہ جہاں یزکیہم پہلے ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں ہے۔ لہذا مفسرین نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تعلیم کتاب و حکمت کو قبول کرنے کی صلاحیت صرف اسی شخص میں ہوتی ہے جس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ جس کے نفس کا تزکیہ نہ ہو سکے، تو اب دیکھیں رسول کے کام کیا طریقہ، جب رسول آیات کی تلاوت کریں گے تو سب کے سامنے کریں گے، نہ کافر دیکھیں گے، نہ مومن دیکھیں گے، نہ مسلم دیکھیں گے، نہ منافق دیکھیں گے، سب کے سامنے آیات کی تلاوت کریں گے۔ لیکن جب تزکیے کی منزل آئے گی تو کافروں کا تو نہیں کریں گے، منافقوں کا تو تزکیہ نفس نہیں کریں گے۔ اب کس کا تزکیہ نفس کریں گے؟ صرف مومن کا۔ اور جب تعلیم کتاب و حکمت کی منزل آئے گی تو صرف اس کو تعلیم کتاب و حکمت دیں گے
جس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ یہ ایک ترتیب ان 3 آیتوں سے سامنے آتی ہے 3 مواقع سے، لیکن ایک موقع تھوڑا مختلف ہے۔ جہاں جناب ابراہیم کی دعا ہے وہاں کیا ہے کہ وہاں پر ترتیب میں تعلیم پہلے ہے، تزکیہ بعد میں۔ اب یہ ایک نقطہ زیر غور لانا پڑتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، پہلے تعلیم ہے پھر تزکیہ ہے، یعنی تعلیم کے بغیر تزکیہ ممکن نہیں یا تزکیہ کے بغیر تعلیم ممکن نہیں، قصہ کیا ہے؟ کوئی ایک بات ہونا چاہیے، یا تو تزکیہ شرط ہو تعلیم کی، یا تعلیم شرط ہو تزکیے کی۔ تو 3 جگہ پروردگار عالم تزکیہ کو مقدم کر رہا ہے، تعلیم کو مؤخر کر رہا ہے، لیکن ایک جگہ وہ ہے جہاں تزکیہ کو مؤخر کر رہا ہے، تعلیم کو مقدم کر رہا ہے۔ کوئی نتیجہ نکالنا پڑے، کیسے نتیجہ نکالے؟ اب دیکھیے یہ بالکل بے عینی ہی وہ موقع ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کے بعد ان کے صفت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون وغیرہ۔ تو کیا ہوا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، بے شک ہے ہدایت، مگر کس کے لیے؟ صرف متقین کے لیے، یعنی جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے۔ تو اب فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ہدایت ہوگی تو آدمی متقی بنے گا، جب ہدایت ہی نہیں ہوگی تو متقی کہاں سے بنے گا؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، بغیر ہدایت کیسے تقوی اختیار کر لے گا؟ اور شرط یہ لگائی جا رہی کہ ہدایت ہوگی نہیں جب تک تقوی نہ ہو۔ تو اب کیا فیصلہ کریں، تقوی پہلے ہے کہ ہدایت پہلے ہے؟ دیکھیے وہی مسئلہ ہے، تزکیہ پہلے کہ تعلیم پہلے ہے؟ پہلے تقوی ہے پھر ہدایت ہے، یا پہلے ہدایت ہے پھر تقوی؟ تو یہاں پر اس مسئلے کا جو حل مفسرین نے اخذ کیا ہے وہ یہی ہے، اور مفسرین کا لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کتاب قرآن کی تفاسیر آپ کے پاس جو آتی ہیں وہ مفسرین کی لکھی بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ مفسرین کا علم جو ہے وہ ماخوذ ہوتا ہے معصومین علیہ السلام سے۔ تو کیا ہوا کہ تزکیہ، تقویٰ اور ہدایت کس چیز کو پہلے کرا؟ تو نتیجہ یہ نکلا گیا کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے درجات ہیں، اور ہدایت بھی ایسی چیز ہے جس کے درجات ہیں۔ ہدایت درجات رکھتی ہے، آپ ہر روز دن میں 10 مرتبہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں قائم رکھتے ہیں، اس کی وجہ ہے قائم ترجمہ کرنے کی، لیکن لغوی ترجمہ ہے اہدنا، ہماری ہدایت کر۔ قائم رکھنے کا لفظ نہیں، قائم کرنے کا لفظ کہاں ہے؟ اہدنا، ہماری ہدایت صراط مستقیم۔ ہر روز دن میں 10 مرتبہ آپ یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے صراط مستقیم پر ہدایت کر دے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے۔ تو یہ کبھی ہوئی نہیں آج تک، دعائی کرتے کرتے رہ گئے، اور اگر ہو گئی تو اب کیا مانگنا؟ اگر صراط مستقیم کی ہدایت ہوتی نہیں، ساری زندگی کرتے کرتے مر جاتے ہیں تو فائدہ کیا مانگنے کا؟ اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کا ایک مثال لیتے ہیں سمجھانے کے لیے بچوں کو، کہ فرض کیجئے کہ ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ دعا کریں میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ آپ نے کہا اچھا بیٹا دعا کر دیں گے۔ تھوڑے دن بعد پھر وہ آیا، اس نے کہا اللہ دعا کیجئے میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ آپ نے کہا اچھا کر لیں گے۔ پھر 2 دن بعد آیا، دعا کیجئے میں امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ تو آپ کہیں گے بیٹا پاس ہی نہیں ہوئے ابھی تک، ہر دفعہ یہی دعا کرواتے ہو پاس ہو جاؤں پاس ہو جاؤں پاس ہو جاؤں، آج تک ہوئے نہیں۔ وہ کہے گا کیسی بات کرتے ہیں، ہر سال ہوتا ہوں،
ہر سال پاس ہوتا ہوں، تو کہا پھر دعا کیوں منگواتے ہو؟ کہ اگلے درجے میں پاس ہونے کی۔ تو یہ جو ہر دفعہ آپ ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت کا اگلا درجہ مانگتے ہیں۔ تو ہر دفعہ ہدایت کا نیا درجہ مانگا جاتا ہے۔ تو ہدایت کے ہیں درجات۔ ایک درجہ ہدایت کا وہ ہے کہ جس کے بغیر تقوی ممکن نہیں ہے، لیکن جب تقوی آ جائے تو ہدایت کے اعلیٰ درجات جو ہیں وہ اس تقوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جتنے درجات تقوی کے بڑھتے ہیں، ابھی ہم آگے چل کے تقوی کے درجات تو بہت تفصیلی بات کریں گے۔ تقوی کے درجات جتنے بڑھتے جائیں گے اتنا ہدایت بڑھتی جائے گی۔ جتنے تقوی کے درجات بڑھتے جائیں گے اتنی ہدایت بڑھتی جائے گی۔ کل کی تقریر میں ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت کا ابتدائی ٹکڑا پڑھا تھا، 7ویں آیت کا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اور پروردگار عالم نے سورہ دہر میں کیا کہا تھا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب وہ کفران نعمت کرے یا شکران نعمت کرے اس کو اختیار ہے۔ تو جہاں شکران نعمت ہے وہاں ہدایت بڑھتی رہتی ہے، جہاں کفران نعمت ہے وہاں ہدایت کا سلسلہ رکتا ہے۔ تو ہدایت کے بھی درجات ہیں، تقوی کے بھی درجات ہیں۔ آپ تقوی کا درجہ بلند کرتے رہیں، پروردگار عالم ہدایت کا درجہ بلند کرتا رہے گا۔ تقوی اختیار کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اس کا کام ہے۔ آپ تقوی کا درجہ بلند کرتے جائیں، ہدایت اس کی طرف سے بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ تقوی کریں گے اتنی ہی اس کی طرف سے ہدایت مستقل بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہاں تک آپ پہنچ گئے، جلدی سے ہم ایک اگلے رخ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے ابھی یہی گفتگو کی کہ پروردگار عالم نے ایک ایسا نبی مبعوث کیا کہ اگر وہ نبی نہ ہوتا تو اللہ پہچانے ہی نہ جاتا۔ اس لیے وہ اپنا تعارف کر رہا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا۔ وہ حدیث کی طرف ہمیں توجہ دلائی تھی، آج بھی آپ یاد کر لیں کہ تو کنز المخفیہ والی حدیث ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی اگر یہ ذات نہ ہوتی تو میں پہچانا نہ جاتا۔ اس کے علاوہ ایک نقطہ کل کا اور تھا، وہ بھی وہاں پر رہ گیا تھا، اب اس کا اگلا حصہ ہم آ جائیں گے۔ اگلا نقطہ وہ کیا تھا؟ وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک خدا وحدہ لا شریک کے، تو آپ کے ذہن میں جو خدا وحدہ لا شریک کا تصور آتا ہے وہ حقیقت میں اللہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کا تصور آپ کے ذہن کی پیداوار ہے، اللہ آپ کے ذہن کا خالق ہے، یہ بات کر ہو چکی۔ تو وہ جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ اسی ذات کی طرف ہو۔ ذہن میں خدا جانے کتنے اللہ ہیں، خدا جانے کتنے معبود ہیں، کتنے الہ ہیں، لیکن اصل اللہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ کی ایک صفت کو بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اس اللہ کو ہم پکار رہے ہیں جس نے محمد کو مبعوث کیا، محمد رسول اللہ۔ تو اشارہ آپ کا اسی ذات کی طرف چلا گیا جو حقیقت میں اللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ وسیلے کا محتاج ہے، اللہ نہیں ہم ہیں۔ تو آپ اس ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اللہ پہچانا جاتا ہے، یعنی آپ کا ذہن ادراک اس کے وصف کا یا اس کے انحصار کا نہیں کرتا، آپ صرف اس کے مبعوث کیے ہوئے رسول کی رسالت کی گواہی کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں۔ یعنی اگر یہ نہ ہو بیچ میں تو آپ اللہ تک نہیں پہنچیں گے، معلوم نہیں کہاں پہنچ جائیں گے۔
وہاں تک تو نہیں پہنچے، لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کی ہدایت کے لیے نازل کر رہا ہے اپنا کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، لیکن یہ کتاب نازل کیسے ہو؟ سورہ حشر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر کہیں ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے، اگر پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم اس کو خشیت سے جھکا ہوا اور پھٹا ہوا پاتے۔ یعنی پہاڑ کا ایک مثال دی گئی کہ اتنی بھاری بھرکم چیز، اتنی مضبوط چیز، اتنی اپنی جگہ پر محکم چیز جو ہے ہمارے سامنے پہاڑی ہے اور تو کچھ ہے نہیں، تو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے مثال دی۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ کم فہم لوگوں کو مثال سے سمجھاتا ہے اور سمجھدار لوگوں کو دلیل سے سمجھاتا ہے۔ تو سمجھایا مثال سے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ تحمل نہیں کر سکتا تھا، نزول قرآن کا تحمل پہاڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو نزول قرآن کا تحمل کر سکے، جس کو محل نزول قرآن قرار دیا جا سکے۔ کائنات میں اولین و آخرین میں ایک قلب محمد ہے۔ صرف ایک قلب محمد ہے کہ جس کو تحمل نزول قرآن ہے۔ اگر قلب محمد نہ ہوتا تو نزول قرآن کا کوئی محل ہی نہیں تھا۔ تو ہم اللہ کا تصور نہ کر پاتے اگر محمد نہ ہوتے، اور اللہ اپنی ہدایت والی کتاب نازل نہ کر سکتا اگر محمد نہ ہوتے۔ تو یہ نقطۂ دائرۂ وجود، یہ وہ ہستی ہے کہ آپ کو ہم صرف اشارتاً بتا رہے ہیں کہ عام جتنے مسلمان ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کے پاس صرف نبوت عامہ کا تصور ہے، نبوت کاملہ کا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک آپ کا مکتب ہے کہ جس کے پاس نبوت کاملہ کا تصور ہے۔ نبوت کاملہ کا تصور دیگر اقوام کے پاس نہیں ہے، وہ صرف نبوت عامہ جانتے ہیں، نبوت جزئی جانتے ہیں، نبوت کاملہ نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ نبوت کاملہ کا مقام ہے، یہ مقام نبوت کاملہ ہے۔ اب ایک چیز آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ اگر ہم صفات کو کمال تک دیکھنے کی خواہش کریں تو ایک ہی ساتھ ہم کو ایسی ملتی ہے کہ جس میں صفات کے کمال کی انتہا ہی نہیں ملتی، کوئی حد ملتی ہی نہیں۔ لیکن ایک مقام آتا ہے جہاں پروردگار عالم اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کے نام کا اعلان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ نے گواہی دی تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بات تو پوری ہو گئی تھی، پھر آپ کو اس کی ایک صفت بیان کی، لا شریک، وہ ہے کہ جو واحد ہے، لا شریک ہے، یعنی اس کی ایک صفت یہ ہے۔ اور جان لیں آپ کہ اللہ کا واحد ہونا بہت بڑی صفت ہے، اس لیے کہ جو صفات خدائے واحد میں ہیں وہ بہت سے خداؤں میں نہیں ہو سکتی۔
खुदाए वाहिद में जो सिफात हैं वो एक से ज़्यादा खुदाओं में मुमकिन ही नहीं है। वो एक अलग मौजूद है, कभी और बयान करें। तो क्या हुआ कि अल्लाह ने अपना ताल्लुक़ या अपनी ज़ात के साथ, लफ्ज़ अल्लाह के साथ एक सिफत का इजाफा कर दिया, और वो सिफत क्या है? ला शरीका वहदहु ला शरीका लहू। तो इसका मतलब अल्लाह की ला तादाद ला महदूद सिफात में से जिस सिफत का इंतखाब हुआ वो वहदानियत की सिफत थी। वहदानियत की सिफत का इंतखाब किया आपके लिए तशहुद में, और अब जब अल्लाह ने अपना नाम एक सिफत के साथ किया तो ज़रूरी समझा, अदालत का तकादा था कि अपने रसूल का नाम भी एक सिफत के साथ ले। अल्लाह आदिल है, जब अपना नाम एक सिफत के साथ लिया और एक मुंतखब सिफत के साथ लिया। अपनी लाखों सिफात में से अल्लाह कोई भी सिफत बयान कर सकता था, लेकिन सिफत कौन सी ली? वहदहु ला शरीका लहू, वाहिद है, ला शरीक है। इस सिफत को मुंतखब किया परवरदिगार आलम ने अपने नाम के साथ। अब इसके मुकाबिल पर जब मोहम्मद का नाम लिया तो कहा कि जैसी सिफत मैंने मुंतखब की है अपने लिए वैसी सिफत इसके लिए भी करूँगा। तो क्या कहा कि रिसालत की गवाही बाद में देना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, पहले गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, फिर कहो वह रसूल हूँ, रसूल को मुअख्खर, बंदे को पहले। तो इसका मतलब ये कि इतने अजीम शान, इतने आला सिफात के हामिल रसूल की जो मुंतखब सिफत है वो बंदगी है परवरदिगार आलम। और अल्लाह ने ऐसा इस सिफत को पसंद किया कि जब रसूल की कोई ख़ास पहलू से तारीफ़ करना है, ख़ास अंदाज से तारीफ़ करना है, तो फिर रसूल